غور کر کے اس کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ قرآن کا مزاج ہے اور یہ رسول اللہ کا مزاج ہے۔ اب دیکھیں دین جو ہے درجہ بدرجہ نازل ہوا، یہی نہیں کہ ایک دفعہ فوراً اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب دے دی گئی اور فرمایا میرے محبوب یہ تیرا دین ہے، لوگوں کو اس پہ ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کا حکم دو۔ نہ، درجہ بدرجہ ان لوگوں کے مزاجوں کو سمجھ کر میرے رب نے جو حکم دینا تھا وہ دیا۔ 23 سالہ زندگی نبوت کی زندگی ہے۔ 23 سالوں کے اندر یہ بھی ہو سکتا تھا پورا قرآن رسول اللہ کو عطا کر دیا جاتا، اللہ کے محبوب اس کو پڑھ کر لوگوں کو احکامات بتاتے رہتے، پورا دین آ جاتا۔ اور میں نہیں، میرے محبوب جو یہ وہ لوگ مزاج رکھنے والے ہیں کہ جو ماؤں کو منڈیوں پہ فروخت کرنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ایک اگر کنویں پہ پانی پلانے کی اونٹ کی باری پہ جھگڑا ہوتا وہ نسل در نسل چلتا، اس پہ قتل و غارت ہوتی، اس پہ خون خرابہ ہوتا، قبیلے کے قبیلے اس جھگڑے کے اندر ملوث ہو جاتے۔ فرمایا ان کا تو یہ مزاج تھا، فرمایا آہستہ آہستہ دین انہیں میرے محبوب پہنچاؤ۔ وہ آتے جائے، کوئی فوراً اسے کہتے اللہ کے محبوب تیرے پاس دولت ہے، تو نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ بھلا جو اتنے حریص تھے مال پہ، اپنی بیٹیوں کا حق، اپنے بھائیوں کا حق کھاتے تھے، ان پہ ناجائز قبضہ کرتے تھے، وہ کیسے اس زکوٰۃ کو برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے محبوب انہیں دین کی طرف بلاؤ، میرے راستے پہ انہیں لاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ، اور واعظ و نصیحت، حسن کلام خوبصورت ان سے اپناؤ۔ اور مزاج کیا تھا اس معاملے میں رسول اللہ کا؟ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حجرے کے اندر ہے، ایک شخص آیا، کوئی دیہاتی تھا۔ اللہ کے محبوب نے جب آواز سنی نا تو سیدہ کائنات کو ارشاد فرمایا عائشہ یہ بڑا بدتمیز بندہ ہے، یہ بڑا بدتمیز ہے، بدخواہ ہے، یہ بندہ مزاجن بڑا عجیب طرح کا بندہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کی یہ باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتائیں اور اٹھے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جب پاس پہنچے نا تو بڑی شگفتانہ گفتگو ہے، بڑی خوبصورت، حسن اخلاق سے بھری پڑی، اور اتنا نرمی ہے، اتنا خوبصورت احسن انداز ہے۔ وہ چلا گیا۔ جب رسول کائنات گھر تشریف لائے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا تھا یہ بڑا بدتمیز ہے، ایسا ویسا ہے، آپ گئے تو بڑا نرمی سے کلام کیا، بڑا عجیب آپ کا لب و لہجہ تھا، عاجزی سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ ہے اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا عائشہ جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں نا ان سے اچھے رویے سے کلام کرنا چاہیے۔ جو لوگ بد کلام ہوتے ہیں پتہ ہے کہ انہیں عزتی بستی کی کوئی نہیں ہے، یہ فحش گو ہیں، یہ زبان دراز ہیں، یہ کسی کی بھی بستی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسوں سے کلام احسن انداز میں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی یہ مزاج جو ہمیں دین نے عطا کیا ہے، الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں ایسا مزاج عطا کیا کہ جیسا بندہ ہے اس کے مزاج کے مطابق کلام کرو۔ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بات، آپ کے مرید تھے، تعلیمات اولیاء ہے، گفتگو عرض کرنی ہے۔ آپ بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا ایک مرید آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا حضرت ہمارے گاؤں یا محلے کے اندر ایک شخص ہے، بڑا متکبر ہے،
بڑے مال کے حوالے سے تکبر کرتا ہے، دولت کے حوالے سے تکبر کرتا ہے، اپنے بناؤ سنگار کے حوالے سے تکبر کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے کہ جو میں کپڑے پہنتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں پہن سکتا، جو میرے پاس دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی میں سب سے بہتر ہوں، باقی سارے مجھ سے نیچے ہیں، متکبر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ جو متکبر ہے، تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے۔ اب دیکھیں مزاج اسلام کا، جو متکبر ہے، جس کو ہر لمحے اپنے مال پہ فخر ہے، اپنی ذات پہ فخر ہے، جس کو اپنی دولت پہ فخر ہے، اپنی جھوٹی جاؤ حشمت پہ فخر ہے، متکبر ہے، فرماؤ اس کے سامنے تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے۔ حضرات گرامی، اسلام نے ہمیشہ ہمیں اچھے راستے پہ چلنے کا حکم دیا، اچھے بات کا حکم دیا، ہمیں اچھا عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرات گرامی، جو بندہ دین کو سمجھ کر، دین پہ عمل کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم میرا رب اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اسے کوئی بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، اپنے مزاج کو دین کے تابع کرنے کی بجائے دین کو مزاج کے تابع کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، فرمایا وہ اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندہ کوئی کامل ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتا، ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اس کا جو مزاج ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، جو اس کے دل کے اندر اٹھنے والے ارادے ہیں، فرمایا جب تک اس کے وہ ارادے، خواہشات، اس کی تمنائیں میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، فرمایا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم کہاں تک دین کے تابع رہ کر کوئی کام کرتے ہیں؟ آج تک میں نے نہیں یہ سنا کوئی فنکشن آ جائے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ کام اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ فلاں اللہ کے ولی کا کام ہے، طریقہ ہے، اس پہ میں نے عمل کر کے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ روئے زمین پہ تمہیں ایسا کوئی کام نہیں ملتا جو رسول اللہ کے مزاج سے ہٹ کر ہو، رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام بتائیں تو صحیح نا، کہ اللہ کے محبوب کے سنت کے اندر وہ کام نہیں ہے اور لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر نقل کیا۔ آپ نے باقاعدہ اس پہ ایک چیپٹر باندھا، اس کے اندر ہے آداب تربیت، اس چیپٹر کا نام آپ نے رکھا۔ آپ اس کے اندر مختلف چیزیں لائے، آپ نے نہ صرف ان مسلمان کے ملنے کا جو مزاج ہے نا اس کو بیان کیا ایک مقام پہ۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان چاہے وہ پاکستان کا ہے، دوسرا انڈیا کا ہے، اس کا جو تعلق اسلام ہے، اس وجہ سے وہ بھائی بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ملنا تو اس نے ویسے بھی ہے ایک دوسرے سے، اپنے کاروبار کے معاملات سے، اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے، اپنے مختلف معاملات کے امور پہ اس نے ملنا بیٹھنا اٹھنا تو ہے ہی نا۔ اور میں اس کے اگر ذہن ارادے کے اندر ہونا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے نا، آپس میں اس کا معانقہ ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے،
ہاتھ جب ہاتھوں میں ڈالتا ہے مسلمان کے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جب مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب بہر نکالتا ہے، ہاتھ جدا ہوتے ہیں، فرمایا ان دونوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جب یہ سنت سمجھ کے اس انداز کو اپناتے ہوئے عمل کرتے ہوئے آئے گا، ملنا تو ویسے بھی ہے لیکن اسے اس کے گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ کھانے کا جو انداز ہے، کھانا تو آپ نے اپنا پیٹ پالنا ہے نا، آپ نے سونا تو آپ نے ہے نا اپنی ذہنی سکون کے لیے، اپنے جسم کی راحت کے لیے، چلنا تو آپ نے ہے نا اپنے معاملات کو بچا لانے کے لیے، بولنا تو آپ نے ہے اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی ان تمام معاملات کے اندر اللہ کے محبوب کی سنت موجود ہے۔ ارے کون سا ایسا کوئی پہلو ہے؟ ہم تو صرف پڑھنے کی حد تک ہمارا معاملہ تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے ان سے عشق کیا نا، جنہوں نے ان سے ہر لمحے اپنی جانیں، مال، اولاد، اپنے کاروبار، اپنے مکان، سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا، ان کا مزاج یہ تھا کہ ادھر اشارہ مصطفیٰ ہوتا، ادھر صحابہ اپنے محبوب کی سنت کو پیش نظر رکھتے، اپنے آقا کے طریقے کو پیش نظر رکھتے۔ اور یہ نہیں، وہ تو ایسے عاشق تھے کہ جس مقام سے مصطفیٰ گزرا کرتے تھے ان جگہوں کو دیکھا کرتے صحابہ کہ اس جگہ پہ مصطفیٰ رکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ مکہ شریف سین کعبہ میں گئے نا تو دیکھا حضرت بلال حبشی نہیں ہے وہاں پہ، آپ ڈھونڈنے نکل گئے، پوچھ رہے ہیں بلال کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا خیر تو ہے، بلال کو ملنا چاہتے ہو، حرم سے آ رہے ہو، کبھی کسی گھر، کبھی کسی جگہ، کسی مقام پہ جا رہے ہو، خیر تو ہے بلال کے ساتھ۔ کہنے لگے میں بلال کو اپنے ساتھ کعبے کے اندر لے جانا چاہتا ہوں اور اس مقام پہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ بلال جانتا ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ بیٹھ کے نفل پڑھا کرتے تھے، وہ کعبہ تو پورا بابرکت ہے، کعبے کا ہر جو سمت ہے وہ حدود ہر لمحے پاکیزہ ہے، لیکن اے عبداللہ ابن عمر وہ خاص جگہ، کعبہ تو سارا اللہ کا گھر ہے، کسی جگہ پہ پڑھ دو۔ اور میں نہیں، جس جگہ پہ مصطفیٰ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے میں نے اس جگہ پہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے سفر پہ نکلے، اللہ اکبر، آپ چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے نا تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، اس طرح سواری پہ بیٹھے ہیں، ساتھ آپ کا غلام ہے، سر جھکایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیچھے والے نے عرض کیا یا حضرت یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے جس سے کوئی بچنا ہو، کوئی شاخ آ جائے، کوئی چیز ہو، سر ٹکرانے کا خدشہ ہو، اس لیے سر نیچے کیا جاتا ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھا نہیں ہے، میں ایک دن اسی طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا، یہاں سے گزرے، اس وقت ایک درخت تھا، رسول اللہ نے اپنا سر ایک شاخ سے بچاتے ہوئے اپنا سر نیچے کیا تھا۔ آج عمر کی یہ محبت گوارا نہیں کرتی اس جگہ سے سر جھکائے بغیر چلا جائے۔ یہ ہے رسول اللہ سے عشق صحابہ کا۔ اللہ اکبر، یہ سنت پہ عمل ہے، اور جس کا حکم اللہ کے محبوب، یہ تو وہ طریقہ تھا جس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، دین کا حصہ نہیں تھا۔ آپ صحابہ تشریف فرما ہے، ان میں ایک صحابی نے نا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے، میرے کریم آقا نے جب دیکھا نا فرمایا کسی نے اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ رکھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے۔ اس نے فوراً وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ رسول اللہ حجرے میں تشریف لے گئے، صحابہ نے کہا
ساتھیوں نے اٹھا لے، آپ نے تو پہننے سے منع کی ہے، اٹھانے سے تو نہیں نا منع کی، اٹھا کر جا کر بیگم اپنی بچی کسی عورت کا زیور بن جائے گا، کسی اور استعمال میں آ جائے گی، بیچ کر اس سے اور کوئی فائدہ اٹھا لے گا۔ حضرات گرامی، وہ صحابی کہتے ہیں جو میں نے رسول اللہ کی نگاہ کے سامنے اپنے جسم سے جدا کی ہے، فرمایا اب وہ میرے فائدے کی نہیں رہی، اب جو چاہے اسے اٹھا لے۔ یہ ہے اتباع حکم جو رسول اللہ کا تھا۔ صحابہ تو اشارے سمجھتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی البدایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور انہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، اس کی شان جیسے وہ اس کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اس نے آ کر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو بندہ کرے تو رب مسکرا پڑتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ عرض کیا، حضرت عوف بن حارث کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو بندہ کرے تو رب مسکرا پڑتا ہے، رب مسکراتا ہے؟ اور میں نے جو بات کی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے میرے محبوب، بندوں کو میری طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، سختی نہ کرو۔ یہ دین سختی کا نہیں کہتا۔ ایک بے نمازی ہے تو اس کو دلانے کے لیے بندہ لے لے ڈنڈا، اسے نہ، یہ اس کا تو رب کا معاملہ ہے، اسے بھی فرض پتہ ہے کہ مجھ پہ نماز فرض ہے، لیکن حکمت سے اسے لاؤ۔ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا ایک مقام پہ، ہماری سمجھ دیکھے، حمام پہ میں حجامت کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک شخص آ گیا، گناہ گار ہے، نام نہیں بتاؤں گا، ہر قسم کے گناہ کرتا ہے۔ وہ آیا نا، اس کا انداز کلام دیکھے، مجھے کہنے لگا، او مولوی کی علی؟ میں کہا جناب اللہ دا شکر ہے، ٹھیک ہاں۔ سناؤ بھائی جان، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہاں، شکر ہے اللہ دا۔ آگے میں نے کہا، یار تو بڑا اچھا بندہ ہے، میرا قریبی بھی ہے، محلے داری بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، میں نے آج تک تجھے نہیں دیکھا، میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی مسجد میں آ جایا کر، جمعے پہ آ جایا کر، اور تو نے اس جمعے پہ آنا ہے اور میرے سامنے تو نے بیٹھنا ہے۔ آخدہ استاد جی میں اس تھا، میں کیا آنا ہی تو میرے سامنے بانے، میں آؤں گا۔ میں نے یہ بھی کہا ساتھ، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اب وہ چلا گیا نا، وہاں پہ ایک شخص تھا دوسرا، اس نے کہا مولوی صاحب تو بڑی غلطی نہیں کی تھی؟ میں کہا جناب حکم فرمائیں، کیا غلطی کی؟ کہنے لگا اس پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ کہتے ہیں کبھی کبھی آ جانا، کبھی کبھی مسجد میں آیا کرو، جمعہ اس پہ فرض ہے، آپ کہتے ہیں آپ جمعہ کبھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے بھائی، جس کے مزاج میں نماز نہیں، جس کے مزاج میں روزہ نہیں، جس کے مزاج میں مسجد میں جانا نہیں ہے، ہر قسم کی برائی کرتا ہے، اور اسے میں نے یہ آیہ کریمہ سنائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے محبوب بلاؤ لوگوں کو دین کی طرف حکمت کے ساتھ، نصیحت، واعظ و نصیحت کے ساتھ، ان کے مزاجوں کو دیکھ کر انہیں تبلیغ کرو۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ جب آئے گا نا اللہ کے گھر، ایک دفعہ آئے گا، میرا رب اسے 5 وقت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پتا اسے بھی ہے میں نے 5 مرتبہ آنا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ مزاج ہی نہیں رہا تبلیغ کا۔ صحابہ نے تو تبلیغ کے لیے ماریں کھائی، پھر بھی بار بار تبلیغ کرتے، کہتے کہ یہ دین کا کام ہے، کرو اس طرح، نماز اس طرح پڑھو، اس طرح نیکی کرو، اس طرح دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرات گرامی عرض کر رہا تھا، حضرت
औफ बिन हारिस आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं करूं और रब मुस्करा पड़े। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ मेरे ग़ुलाम, अब मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू की। ये भी फरमा सकते थे कि जाओ तहज्जुद पढ़ो सुबह के वक्त, रब मुस्कुरा देगा, तुम ये इबादत करो, ये बंदगी करो, ये इबादत करो, रब मुस्कुराएगा। सदका दो, ज़कात देते हो, खैरात करो, बड़े आमाल थे। लेकिन वो जो हज़रत औफ बिन हारिस थे ना, वो बड़े शेर दिल नडर मुजाहिद थे। अल्लाह के महबूब ने उसके मिजाज के मुताबिक बात की, उसके पेशे के मुतल्लक अल्लाह के महबूब ने उसके काम के मुतल्लक उसे बताया। फरमाया मेरे ग़ुलाम, जब बंदा मुजाहिद है ना, वो जाता है ना काफिरों से लड़ने के लिए, जिस्म पे ज़ीरा नहीं है, हाथ में तलवार है, अब वो लड़ने लगता है और उसका जो जज्बा शहादत है ना, उसके दिल के अंदर सरेत कर चुका होता है, दिमाग के अंदर हर लम्हे ये होता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में शहादत का दर्जा पा लूँ। शौक़ शहादत के अंदर सरशार होता है, आता है और जिस्म से ज़ीरा उतार देता है, अपने जो हिफाजती मामलात है वो ख़त्म कर देता है कि मैं जाऊँ काफिरों से लड़ूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब फरमाते जब काफिर का नेज़ा तलवार उस पर लगती है न, ज़रब लगती है उस मुजाहिद पे, फरमाया उस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल मुस्करा पड़ता है। उस वक़्त अल्लाह की ज़ात उस बंदे पे मुस्कराती है कि देखो इसको मेरी बारगाह में आने के लिए, मेरी बारगाह में दर्जा शहादत पाने के लिए कितना ये बेकरार है, इसने सारे हिफाजती जो मामलात है वो ख़त्म कर दिए। फरमाया रब की ज़ात मुस्कराती है। ज़रात ग्रामी, फिर आपने फरमाया और मकामात पे अलबिदाया के अंदर मौजूद है, फरमाया जब बंदा गुनाहगार गुनाह से तौबा करता है ना, रजू इल्लाह करता है, फरमाया उस वक़्त रब ही नहीं मुस्कराता बल्कि सारा फर्श वाले अल्लाह का, सारे अर्श वाले उसके वापसी पे खुशी मनाते हैं। जब गुनाहगार गुनाहों में लुथड़ा है, उसका लम्हा लम्हा उसको शर्म दिला रहा है, जब वो पलटता है ना, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उस वक़्त मेरा रब मुस्करा पड़ता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ गया। हज़रात गिरामी, अपने आप को उस बारगाह में पेश करें, उस बारगाह में आए, ज़रा वो लज्जत तो लें, उस ताल्लुक़, उस अपने रब से ताल्लुक़ बनाकर तो देखें। यकीन जाने इतनी किसी चीज़ में लज्जत नहीं है। आप सुबह को रात इशा पढ़ के सुबह जल्दी कोशिश करें उठने की, 2-4 दिन बनेगा मसला। जब उठने की आदत बन गई ना, तो यकीन जाने जब ये लज्जत मिल जाएगी ना, तो फिर जब मिस होगी ना, सारा दिन बेकरारी में गुजरेगा। वो एक लम्हा ऐसा हसीन है, यहाँ पे गौसे आज़म का फरमान सुना के मैं गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, खुदारा उनकी तालीमात पे अमल करें। ये सिर्फ 11वीं तक ही हमने उन्हें रखा हुआ है, 11वीं बस पका दी, देगे पका दी, उनका जो हुक्म है उसको भी माने। जब तहज्जुद की जिसको लज्जत मिल जाती है ना, उस बारगाह में सुबह फजर के वक्त बंदा आजकल 3 बजे जब उठे, उठकर पूरी दुनिया सोई हुई है, वुज़ू करता है, वुज़ू करके मुसल्ले पे बैठता है ना, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम वो चाशनी नसीब होती है और आंखों में आंसू जब आते हैं और बंदा अल्लाह की बारगाह में अपना दुखड़ा पेश करता है, कोई भी दुखड़ा हो वो पेश करता है, तो मेरा रब उस वक़्त मुस्करा रहा होता है कि मेरा बंदा है। और कमाल शफ़क़त होती है, लफ्ज़ है हदीस पाक के, पर मैं जब इस अंदाज में मेरा बंदा आता है ना, मेरी रहमत कहती है, पुकार कर आवाज़ें दे रही होती है, ऐ सोने वालों
کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کی کمی والا آئے مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے کسی کمی والا بھی تو میں آج مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ اس کی رحمت تو ہر روز آسمان دنیا نزول فرماتی ہے، اپنی شان کے مطابق بندوں کو پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ بھولے ہوئے انسانوں، اے مجھ سے غافل انسان آ میری بارگاہ میں، تیرا جو دشمن ہے ازلی شیطان نے تجھے میرے راستے سے ہٹا دیا، آجا آجا۔ اور پھر محبت کیا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا 99 ماؤں کی محبت کو جمع کیا جائے نا، اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ غوث پاک کا فرمان، آپ فرماتے ہیں جس کو عادت پڑ جائے نا تہجد کے وقت اپنے رب سے بات کرنے کی، غوث پاک کا فرمان سنے، جن کی 11ویں پکاتے ہیں، فرمایا جن کو صبح کے فجر کے وقت اپنے رب سے بات کرنے کی لذت نصیب ہو جائے، اللہ اس کو جلدی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔